یعنی اس کے جو اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے یعنی اس نے جو کہا ہے وہ مطلب ہاں قدیم ہے، وہ قدیم ہے، اور جو یہ معنی الفاظ ہے نا جس کو ہم بولتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو الفاظ ہمارے منہ پہ آ جاتے ہیں یا جو الفاظ لکھ کے ہوئے ہیں یہ قدیم نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور ماتوریدی کے نزدیک کلام نفسی اس کی ترجمانی کرنے والے حروف اور اصوات اشاعرہ ماتوریدی کے نزدیک قدیم نہیں ہے۔ اب دیکھو، اب میری بات غور سے سنو، یہ جو ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب دیکھو اس کا جو ایک معنی ہے کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، ایک یہ جو معنی جن الفاظ سے ہم اخذ کرتے ہیں نا وہ الفاظ قدیم نہیں ہیں، جو کہ ہدن ہے اور للمتقین ہے، یہ جو الفاظ ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا نا، ہم تو چونکہ مخلوق ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، لیکن ہم جب ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں اور مفہوم بیان کرتے ہیں، معنی بیان، تو وہ معنی اور مفہوم وہ قدیم ہے، جس کو کلام نفسی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا جو معنی کیا کرتے ہیں، سے ہم معنی اخذ کرتے ہیں، یہ غیر قدیم ہے، یہ مخلوق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو سر ایک ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قدیم ہے؟ کلام نفسی جو معنی و مفہوم ہے نا وہ قدیم ہے، اور یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ الفاظ یہ کیا ہے، یہ مخلوق ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں جو آپ سے باتیں کرتا ہوں نا، میں جو باتیں کرتا ہوں ابھی آپ سے، یہ جو لیکچر دے رہا ہوں، یہ میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، یہ الفاظ آپ لکھ بھی سکتی ہو نا، اس کو مثال کے طور پہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہو۔ ایک ہوتا ہے میرے ان الفاظ کا معنی اور مفہوم اور خلاصہ، جس کو ہم کہتے ہیں، جو لکھا نہیں جا سکتا لیکن جو سمجھ سکتا ہے انسان، ایک وہ ہے، اور ایک میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اور جس کو آپ لکھ بھی لیتے ہو، تو یہ لکھنے والی چیز جو ہے نا یہ حادث ہے اور مخلوق ہے، اور اللہ کی وہ کلام جو ہے نا جو اس قرآن سے عبارت ہے اور جو اس کا معنی و مفہوم ہے وہ قدیم ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے میری؟ جی سر۔ اچھا، نمبر 5، اشاعرہ اور ماتریدیہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کو ارادہ کی قدرت دی گئی ہے اور اس کا نام کسب ہے اور اس کی وجہ سے ثواب اور عقاب ہے، لیکن حرام ہے کہتے ہیں کہ ارادہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح ہم اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اصل افعال کا خالق کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کو ارادہ کی قدرت دی گئی ہے، انسان کو قدرت دی گئی ہے کہ وہ اس فعل کو کیا کرے، وہ اس فعل کو کرے۔ مثال اس کا آسان ترجمہ ہے، یعنی پیدا کرنے والا خالق تو اللہ ہے، لیکن کاسب کسب کرنے والے ہم ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسب کرنے والے ہم ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کو یا اچائی کو برائی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، لیکن کرنے والے کون ہے؟ میں اور آپ، ہم سب ہے، کرنے والے ہم ہیں نا، تو ہم کسب کرنے والے ہوئی۔ تو ایک ہوتا ہے خالق ہو جو اس چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ان کو کیا کرنے والا، کسب کرنے والا، اس کو کرنے والا، تو وہ ہم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جبکہ حنابلہ کیا کہتے ہیں، حنابلہ کہتے ہیں کہ ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ قدرت بھی کس کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، یعنی مطلب یہ کسب کی نسبت یہ بھی اور چاہے فعل کی نسبت یہ بھی، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اتنا وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز کا مکلف کر سکتے ہیں جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، جو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، یہ تطلیق بما لا یطاق۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز کا بھی مکلف کرتے ہیں جو انسان کی قدرت میں نہ ہو، جو انسان کی بس میں نہ ہو، جو انسان کی طاقت میں بھی نہ ہو، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مکلف کر سکتا ہے۔ لیکن ہم ماتریدیہ کیا کہتے ہیں کہ تکلیف بما لا یطاق یہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی افعال کا مکلف نہیں بنا سکتا، مجبور نہیں کر سکتا کہ جو اس کی بس میں نہ ہو، اور اللہ ان کو کہہ دے کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اچھا، نمبر 7 دیکھو، یہ میں کل بتا چکا تھا، اشاعرہ کہتے ہیں کہ حسن اور قبح کو عقل سے نہیں جانا جا سکتا، یعنی کسی چیز کے اندر اچائی اور کسی چیز کے اندر برائی کا ہونا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ماتریدیہ کہ یہ عقل کا تقاضا ہے، عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب میں برائی ہے، عقل یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ زنا میں برائی ہے، عقل یہ فیصلہ خود کرتا ہے کہ اس طرح جو ہے نا کسی کے مال چوری کرنا یا مثال کے طور پر کچھ اور برائی کرنا، عقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ اچھی نہیں ہے۔ اور کسی چیز کے اندر اچائی کا ہونا، یہ عقل بھی اس کا تقاضا کرتا ہے، اصل فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عقلی ہیں، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شرع، یہ شریعت نے جس کو اچھا کہا ہم بھی اچھا کہیں گے، شریعت نے جس کو برا کہا ہم جس کو برا کہیں گے۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا ہاں، نمبر 9، اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی افعال کا حکمت اور علت پر مبنی ہونا اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام افعال حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی افعال کا
حکمت اور علم پر مبنی ہونا اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں ہے. یعنی ہاں اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی احکامات ہیں، مطلب فار ایگزامپل نماز میں کیا حکمت ہے، اس طرح روزے میں کیا حکمت ہے، احکام شریعت میں کیا حکمت ہے، تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، اس کے اندر حکمتوں کا ہونا یہ اللہ پر لازم نہیں ہے کہ لازمی اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی تب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے گا. جبکہ حنابلہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے، فعل نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت نہیں ہوتی. لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں نا اس چیز کا میں خلاصہ بتا دوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر فعل میں ہر کام میں کیا ہوتا ہے، اس میں اس میں حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے افعال میں کیا ہوتے ہیں، وہ حکمت ہوتی ہے. لیکن اتنی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ہم پتہ نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ حکمت کیسی ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہو کہ وہ حکمت وہ کیسی ہے. یا تو یہ، یا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، ضروری بھی تو نہیں ہے، ہمیں بس اس اللہ تعالیٰ کا حکم کو، اس کا حکم مان کر ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، بھلے ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے یا نہ آ جائے. سمجھ آ رہی ہے نا؟